بسم الله الرحمن الرحيم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والسیدہ۔ گزشتہ متعدد ایام سے سوشل میڈیا پر دف والی ثناخوانی کا مسئلہ بہت زیادہ گردش کر رہا ہے۔ ایک عالم دین ہمارے سیالکوٹ کے حضرت علامہ قبلہ عبدالحمید چشتی صاحب نے ایک نعت خوان کو دوران محفل جو دف جو بجا کر وہ نعت پڑھ رہے تھے اس پر انہوں نے روکا، تو جس پر بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے طور پر دف پر گفتگو کی۔ کچھ حضرات جو ہے، کچھ علماء اس طرف بھی لوگوں کو راغب کر رہے ہیں کہ جو دف جو بجایا جاتا ہے نعت خوانی کے درمیان یہ جائز ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھیے کہ دف جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کو دف بھی کہا جاتا ہے۔ اس پر ہم آگے انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے۔ نعت خوانی کا جو تقدس ہے اور نعت خوانی کی ثناخوانی کی کے جو آداب ہے، جو احترام ہے اور جو تعظیم ہے، اس کو یہاں تک ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے کہ علماء جو محتاط رویہ رکھنے والے علماء ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے والے جو ذہن رکھتے ہیں اور جو کتاب و سنت کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ثناخوانی کے آداب کا درس دیتے ہیں، تو اس اعتبار سے یہاں تک علماء نے لکھا کہ اگر نعت خوانی کرتے ہوئے اگر اس طریقے سے اللہ کا ذکر پیدا کیا جائے، یعنی اللہ کا ذکر کیا جائے کہ پیچھے سے ایک تو اللہ کے ذکر کے بگڑنے کی صورتحال پیدا ہوتی ہو اور اس طریقے سے گفتگو ہو رہی ہو کہ پیچھے سے یہ آواز آ رہی ہو کہ گویا کہ کوئی اللہ کا ذکر نہیں کیا جا رہا بلکہ ایک مخصوص طریقے سے آواز نکالی جا رہی ہے۔ اور یوں ہی جو تیسری صورت ہے وہ یہ ہے کہ نعت خوان آگے نعت پڑھ رہا ہوتا ہے، نعت چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے اور پیچھے اللہ جل مجد الکریم کا جو ذکر جو دوسرا جو نعت خوان کے ساتھ جو ہیلپر ہوتا ہے، وہ جو ہیلپر جو ہوتے ہیں وہ پیچھے جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی آواز پست ہوتی ہے۔ تو اللہ کے ذکر کی آواز پست ہونا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کی آواز کا بلند ہونا، یہ بھی ایک عام عقل رکھنے والا آدمی بھی اس بات کو کسی طریقے سے تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہ جائز ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ یہاں تک نعت خوانی کے باب کے اندر آداب کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے کہ جو ذکر جو کیا جاتا ہے ساتھ میں نعت خوانی میں اس کو بھی منع کرتے ہیں علماء۔ اب کچھ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ اس پر شور شرابہ ڈال رہے ہیں اور اس کو جائز قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ اس کو کہیں اخروی ثواب کا سبب سمجھ رہے ہیں یا اپنی قبر کے اندر جو ہے وہ انوار و تجلیات کی بارش کا ہونے کا سبب سمجھ رہے ہیں۔ ان کے پاس جو لوگ اس طرح کی دلائل لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں، یعنی جواز اس کو جائز قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے پاس دو احادیث ہیں بنیادی طور پر۔ ممکن ہے اس کے علاوہ ان کے پاس دلائل ہوں اور ہیں بھی، لیکن یہ جو دو احادیث ہیں جو بخاری شریف کی جو پڑھی جاتی ہیں اور ان کو پڑھ کر جو ہے لوگوں کو بتایا جاتا ہے، دیکھیے جی یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کے اندر بھی یہ جو ہے دف جو ہے جس کو دف بھی کہا جاتا ہے، یہ دف بجایا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا۔ تو پہلی اور بنیادی بات اس ضمن میں یعنی اس تناظر میں یہ یاد رکھیے کہ دیکھا یہ جائے گا کہ اس طرح کے جو کام ہیں ان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دف یا دف کی وہ اس کی جو حیت تھی، یعنی اس کی جو بناوٹ تھی وہ کیا تھی، نمبر ایک۔ نمبر دو کہ پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ محدثین نے اس دف کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ اس دف کی حیت کیا تھی، بناوٹ کیا تھی، اور نمبر تین یہ کہ اس دف کے جو بجانے کا جو موقع ہے وہ کیا ہے اور اس دف کو بجانے والے کون تھے، اور آگے اگر کوئی اس دف کو یا دف کو بجانا چاہتا ہے تو اس کے لیے محدثین نے کیا شرائط رکھی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہاں پر یہ پریشانی لگ گئی، میں اس پر آگے گفتگو کرتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو یہاں پر یہ پریشانی لگ گئی کہ جی فقہا نے یہ لکھا ہے کہ دف بجانے والے جو ہیں وہ مرد ہوں، عورتیں نہ ہوں، عزت دار بیویاں نہ ہوں، اور اس کے بعد جو ہے دف جو بجایا جا رہا ہے اس کے اندر جھانج نہ ہو، جلاجل جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر جھنکار نہ ہو، اور نمبر تین اس کی شرط یہ بیان کی گئی کہ وہ جو جہاں پر بجایا جا رہا ہے وہ محل فتنہ نہ ہو۔ یہ تین شرائط جو ہے فقہا نے بیان کی ہیں، تو کچھ لوگوں کو یہ پریشانی لگ گئی کہ یہ جو فقہا یہ شرائط کہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں ہم اس
ساری چیز کو انہی دو احادیث کے تناظر میں آپ احباب کو عرض کریں گے. یہ جو دو احادیث لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں، ان میں سے پہلی جو حدیث ہے وہ صحیح بخاری شریف ہے، اور اس کا باب دیکھیے، باب کیا باندھا ہے امام بخاری نے، باب درب الدف فی النکاح والولیمتی. اب یہ جو باب ہے، اس باب کے اندر ہی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یہ دف یا دف جو بجایا جاتا ہے، امام بخاری نے یہ دف بجانے کا جو موقع محل ہے وہ کیا ہے کہ نکاح یا ولیمہ کے اندر اس کو بجایا جائے، نکاح کے اندر بجایا جائے یا ولیمہ کے اندر. یہ باب یہ بتاتا ہے. اب وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ یہ کہ حضرت ربیع بنت معوذ بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ ایک صحابیہ ہے، وہ اس کو بیان کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ جاء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فدخل حین بنی علی فجلس علی فراشی کا مجلسی کا منی فجعلت جویرات لنا یضربن بالدف. یہ وہ حدیث مبارکہ ہے، اور یہ بخاری شریف کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 1977. حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے بستر پر اس طرح تشریف فرما ہوئے جیسے تم میرے سامنے بیٹھے ہو، میرے قریب بیٹھے ہو. پھر ہماری کچھ کم عمر لڑکیاں دف بجانے لگی. اب یہ حدیث کے الفاظ ان کو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ کیا کہتی ہیں صحابیہ کہ نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لائے تو ہماری کچھ کم عمر جو بچیاں تھیں وہ دف بجانے لگی. اب اس روایت کے تحت بنیادی طور پر محدثین نے کیا لکھا؟ جو لوگ یہاں پر یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی فقہا نے یہ شرائط کہاں سے نکال لی، تو فقہا نے یہ شرائط محدثین کی جو اس طرح کی احادیث کی جو تشریحات ہیں وہاں سے فقہاء کرام نے یہ شرائط اخذ کی ہیں. اور اگر محدثین اس کی تشریحات کو اخذ نہ بھی کرتے تو فقہا کا جو طبقہ ہے وہ مسائل کے اخذ کرنے میں محدثین سے اوپر کے درجے کا طبقہ ہے. یعنی کہ محدثین صرف احادیث کو روایت کرتے ہیں یا احادیث کی شروحات بیان کرتے ہیں، فقہا جو ہے ان احادیث کی روایت پر بھی بحث کرتے ہیں، درایت پر بھی بحث کرتے ہیں، اس سے استنباط و استخراج جو یعنی جو مسائل اس سے اخذ ہوتے ہیں اس پر بھی بحث کرتے ہیں. تو یہ پہلا جو حوالہ ہے اس حدیث مبارکہ کی شرح میں ملا علی قاری رحمہ اللہ کا، جن کا سن وفات ہے 1014 ہجری، وہ کہتے ہیں تلک البنات لم یکن بالغات حد الشہوۃ وکان دفہن غیر مصحوب بالجلاجل. اب یہاں پر وہ بنیادی شرط جو ہے ملا علی قاری رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکیاں جو دف بجا رہی تھیں وہ ابھی شہوت کی حد کو نہیں پہنچی تھی. وہ جو کہا گیا نا کہ وہ جو ہے عزت دار بیویاں نہ ہو دف بجانے والی، یا مرد نہ ہو، تو یہ کہا کہ وہ بچیاں، حدیث کے اندر بچیوں کا لفظ ہے، اور یہ کہا کہ وہ شہوت کی حد کو نہیں پہنچی تھی اور ان کا دف جھانجروں کے بغیر تھا. اس سے مراد وہ دف ہے جو متقدمین کے زمانے میں رائج تھا، جبکہ جس دف میں جھانجرے لگے ہوئے ہوں تو اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ بالاتفاق یعنی کہ مولا علی قاری کیا کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ بالاتفاق اس کو مکروہ ہونا چاہیے، اس پر اجماع ہونا چاہیے. اب وہ کہتے ہیں، اب آگے اس کے بعد اگلا حوالہ ہے یہاں پر میرے پاس اگلی جو حدیث، اسی حدیث مبارکہ کی شرح میں اگلا جو حوالہ ہے وہ اسی طریقے سے النہایہ فی شرح الہدایہ کا ہے. اس میں علامہ حسین بن علی سغناقی حنفی رحمہ اللہ، جن کا سن وفات ہے 714 ہجری، وہ بھی اسی طرح کی بات کو لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یعنی وہ دف جو ہمارے زمانے میں بنایا جاتا ہے جس میں جھنکار اور گھنٹیاں لگی ہوتی ہیں تو اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ اس کو مکروہ ہونا چاہیے. یہ النہایہ جو فی شرح الہدایہ ہے یہ اس میں اس حدیث مبارکہ کے اس حدیث مبارکہ کی شرح کے تحت اور اس سے اخذ ہونے والے مسائل کے تحت یہاں پر انہوں نے لکھا ہے علامہ حسین بن علی جو ہیں، جن کا میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا، علامہ حسین بن علی حنفی رحمہ اللہ نے. اب اس کے بعد آگے آ جائیے، اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو دف کو جائز قرار دینے والے حضرات پیش کرتے اور کہتے ہیں کہ جی دف جائز ہے. پہلی تو یہ بات جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی اس سے ہی مسئلے حل ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری حدیث پڑھ کے پھر اس سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں، استنباط و استخراج ہوتے ہیں، ان مسائل پر پھر ہم بحث کریں گے. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کتاب العیدین کی حدیث ہے، اور اس حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 335. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کہ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. حضرت ابو بکر صدیق ان کے یہاں تشریف لائے. حضرت ابو بکر صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے. اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس 2 لڑکیاں ایام منا میں دف بجا رہی تھیں. ایام منا یعنی جو حج کے ایام ہوتے ہیں, اس میں دف بجا رہی تھی اور گانا گا رہی تھی. اور ایک روایت میں ہے کہ وہ جنگ بعاث کے ایام میں انصار کے ایک دوسرے کے مقابلے میں کہے گئے اشعار پڑھ رہی تھی, یعنی اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اشعار گا رہی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑے ہوئے تھے, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دونوں کو ڈانٹا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ اقدس سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا اے ابو بکر ان کو چھوڑ دو کیونکہ یہ عید کا دن ہے. اب اس حدیث مبارکہ کو بھی پڑھ کے جو ہے اس کو دف کو جائز قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے. اب میں نے آپ کو پہلے کہا کہ دیکھا یہ جائے گا اس طرح کی احادیث کے اندر کہ اس وقت ان چیزوں کی حید کیا تھی. حید تو میں پیچھے بیان کر چکا, لیکن یہاں بھی جو ہے شارح بخاری جو ہے علامہ قسطلانی جن کا سنہ وفات 923 ہجری ہے, وہ یہاں لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وَتَضْرِبَانِ بِالدُّفِّ وَهُوَ الْقُرْبَانُ الَّذِي لَا جَلَاجِلَ فِيهَا, کہ وہ کہتے ہیں ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں اس کی جلد 12 اور صفحہ نمبر 387 ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دف تھا یا دف تھا, اس کے اندر وہ جنکار وہ سائد پر جو وہ جھنجرے سے لگے ہوتے ہیں وہ نہیں تھے. اب یہ حدیث مبارکہ دونوں احادیث میں نے پڑھ دی. ان دونوں احادیث جو ہے, ان دونوں احادیث کے اندر, دونوں حدیثوں کے اندر واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ محدثین نے جو لکھا ہے کہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو دف بجایا جا رہا تھا اس کے اندر وہ جھنجرے وہ جنکار والی چیزیں نہیں تھی. تو ہمارے ہاں یہ جو نعت خواں حضرات, نعت خون جو حضرات ہیں, یہ جو دف یا دف بجاتے ہیں تو یہ ان کے تو سائڈ پر باقاعدہ طور پر دف کے اندر وہ جنکار کے لیے وہ جھنجرے وہ چیزیں لگی ہوتی ہیں, وہ جھالنے سے لگی ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے اندر تو یہ اس طرح کا دف نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ اس حدیث یہ دونوں جو حدیثیں ان کے اندر وہ بجانے والے مرد نہیں تھے. تو یہ تو مرد ہوتے ہیں, اٹے کٹے مرد ہوتے ہیں. یہ وہاں پر جو ہے بیٹھ کر دف اپنے ساتھ اپنے ہیلپر لائے ہوتے ہیں, ان سے بجوا رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ موسیقی کے جو قواعد ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے, سر اور تال جو جس کو کہتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے باقاعدہ ان اسٹیپس پر اس کو بجایا جاتا ہے. اور اس طریقے سے بھی یہ دف کو بجانا جو ہے منع کیا ہے فقہاء کرام نے. پھر اس کے بعد یہ دیکھیے کہ محل فتنہ نہ ہو. اس وقت اہل سنت پر کتنا کڑا وقت ہے. یہ جو شرائط رکھی, جو حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے سامنے یہ کام ہو رہا تھا نا, تو نبی پاک علیہ السلام کے حجرہ انور کے اندر یہ کام ہو رہا تھا, تو وہ محل فتنہ تو نہیں تھا. تو میں ان ثناخانوں کو یا جو لوگ ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ شرائط ساری فقہاء نے لکھ رکھی. سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمہ اللہ نے بھی اپنے فتاوی شریف کے اندر ان شرائط کا باقاعدہ اور باضابطہ طور پر ذکر کیا ہے. فتاوی شریف کی آپ وہ جو فتاوی شریف کی جلد نمبر ہے, میں یہاں پر فتاوی شریف کی جلد آپ کو بتا دیتا ہوں. فتاوی رضویہ شریف کی جلد 23 اور صفحہ نمبر 282 ہے. یہاں پر سرکار اعلیٰ حضرت نے جو شرائط لکھی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ محل فتنہ نہ ہو. اب اہل سنت پر کتنا کڑا وقت ہے یہ بھی دیکھیے کہ ہر جانب سے اہل سنت کے اوپر فتنوں کی اور حملوں کی یلغار ہے. اہل سنت پر دن رات کوئی نہ کوئی الزام, اہل سنت پر حملہ, اہل سنت کے عقائد پر حملہ, اہل سنت کے افعال پر حملہ. تو یہ جو ثناخان حضرات یہ بجا رہے, کیا آپ لوگوں کو اتنا تو سوچنا چاہیے کہ اس سے جو اغیار ہیں وہ اس سے دلیل پکڑتے اور کہتے ہیں دیکھو یہ دیکھو ان کی محفل میں کیا, اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ جو ہے وہ نعت خوانی کر رہے ہیں, کوئی نعت خوانی ہو رہی ہے. اور پھر جو علماء اس کو جائز قرار دے رہے ہیں, کیا آپ ان احادیث مبارکہ کے تحت محدثین کے وہ اقوال دکھا سکتے ہیں, محدثین کی وہ شروعات دکھا سکتے ہیں جو آپ اپنی من مانتی تشریحات کے تحت اس کو جائز قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو بہرحال المختصر یہ کہ ان علماء کرام سے بھی بصد ادب و احترام میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اہل سنت کے حال زار پر رحم کھائیے. آپ اگر یہ حدیث پڑھ رہے ہیں تو ان حدیث کے تحت جو محدثین نے جو شروحات لکھی ہیں ان شروحات کو کم از کم مد نظر رکھیے,
اور نعت خوانی کے آداب کو، نعت خوانی کے احترام کو مد نظر رکھیے تاکہ اہل سنت کا بول بالا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اہل سنت کو لوگ سامنے رکھ کر اس طرح کی باتوں کو سامنے رکھ کر لوگوں کو، دوسرے لوگ جو ہے وہ اہل سنت سے بدنام کریں۔ اللہ جل مجدہ الکریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاک پروردگار ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نعت خوانیوں کو اس طرح کے خرافات سے ہمیں پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔